بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو زیارت کعبہ۔ ناظرین، بات کی جائے اگر حجر اسود کی چوری کے بارے میں تو تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا اور توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ہو سکتا ہے ان حادثات کی تعداد زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کے دیا، تو جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، 7 ذی الحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، اور خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، اور تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے تو اس وقت خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن ناکیم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوبصورت اور خوشبودار غلاف سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اور اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اس کو لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، اور دوسری آگ میں گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب آگ میں رکھا تو وہ سخت گرم ہو گیا، تو فرمایا ہم اصل حجر اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا تو آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، اور جب اس کو پانی میں رکھا گیا تو پھول کی طرح تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا ہی مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اس کو ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس بھی اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ حجر اسود زمین پر اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے۔ روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما ہوگا اس کی یہ گواہی دے گا، یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا، اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے، اور زمین پر یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے۔
جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا اور اس کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حجر اسود کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔